اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سامعین، آج میں آصف وسلم کی مختصر سیرت مبارک کے بارے میں ویڈیو نمبر 9 ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو نمبر 8 میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے 6 لوگ آئے تھے جن کی ملاقات آصف وسلم سے ہوئی، اور منا کی ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں آصف وسلم کی ملاقات ہوئی، اور ان سے اسلام کی جب آصف وسلم نے اسلام کی جب ان کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے ماشاءاللہ اسلام کے بارے میں مدینہ میں بہت محنت کی، اور کافی لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اب نبوت 11 میں تو یہ 6 مسلمان ہوئے تھے، اب نبوت 12 میں یعنی اس سے اگلے سال تقریباً 12 لوگ مسلمان جو ہو چکے تھے، وہ مشرکوں کے قافلے میں، یعنی مشرک بھی اس وقت حج کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان کے قافلے میں مدینہ شریف دوبارہ آئے اور آصف وسلم سے ملاقات کی۔ جب آصف وسلم سے ملاقات کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے اسلام کی مدینہ میں کافی تبلیغ کی ہے اور لوگ کافی راغب بھی ہوئے ہیں اس طرف۔ تو آصف وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب آپ لوگ اگر میری بات پر یقین کرتے ہیں، مجھے سچا پیغمبر مانتے ہیں، تو پھر آپ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو ان 12 لوگوں نے بھی آصف وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آصف وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کی جو بیعت ہے وہ اس میں یہ چیزیں آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی۔ تو آصف وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بالکل تیار ہیں، جو آپ حکم کرتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو آصف وسلم نے فرمایا کہ بیعت کرتے وقت آپ نے بیعت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرکت نہیں کرنی۔ دوسری بات فرمائی کہ زنا نہیں کرنا۔ تیسری بات فرمائی کہ چوری نہیں کرنی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ پہلے جو کفار مکہ تھے نا، مطلب بعض دفعہ مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ ہم ان کو نہیں کھلا پلا سکتے تھے، اور بچیوں کو تو لازمی وہ قتل کر دیتے تھے کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، بچیوں کو بھی وہ قتل کر دیتے تھے۔ تو آصف وسلم نے یہ بھی ان سے بیعت لی کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور ہر بھلی بات پر، یعنی جو بھی میں آپ کو اچھا ایک بات کا حکم دیتا ہوں اس پر آپ عمل کریں گے اور میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو شخص یہ تمام باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے، وہ جنت جس میں باغ ہوں گے اور باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کی زندگی اینڈ لیس ہے، یعنی کہ وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو دنیا میں ہے نا، 60 سال جی لیا، 70 سال جی لیا، زیادہ سے زیادہ کوئی 100 سال جی لے گا، تو کتنا جی لے گا، آخر مرنا ہے، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آصف وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جو میں نے اوپر باتیں بتائی ہیں، یعنی جیسے یہ سارے گناہ نہیں کرنے، اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو اگر دنیا میں سزا مل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ اگر اس نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو وہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے۔ تو اس طرح انہوں نے ساری آصف وسلم کی باتیں مان لی اور انہوں نے بیعت کی۔ اب جاتے وقت آصف وسلم نے ان کے ساتھ ایک اپنے صحابی مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تاکہ جو ان کو قرآن پاک پڑھائے اور دین کی تعلیم دے،
تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس سے اگلے سال کے حج کے موسم سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر واپس تشریف لائے مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کامیابیاں اور بڑی خوشخبریاں سنائیں کہ ماشاءاللہ لوگ بہت اسلام کو پسند کرتے ہیں وہاں، اور خوشخبریاں ہیں۔ تو اب 13 نبوت میں یعنی اس سے اگلے سال تقریباً 70 مسلمان، یعنی اتنے مسلمان ہو گئے تھے ماشاءاللہ، ان میں جو مسلمان ہوئے ان میں سے 70 مسلمان جو تھے وہ مشرکین کے قافلے میں حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ اب جب وہ بھی مکہ آ گئے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آنے کی دعوت دیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا تو وہ ایک یعنی حج سے فارغ ہو گئے، تو 12 ذی الحجہ کو انہوں نے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ تو یہ اجتماع جو تھا ایک خفیہ جگہ پر ہوا، جو کہ جمرہ عقبہ پر، یعنی جمرہ عقبہ ایک جگہ ہے، اس پر یہ اجتماع ہوا، اور یہ اجتماع بڑا خفیہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہ بھی گئے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رشتہ تو تھا نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کے معاملے میں بالکل آگاہ رہوں، اور میرے بھتیجے کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، اور مجھے اطمینان ہو، جو بھی بات طے ہو میرے سامنے ہو، تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میرے بھتیجے کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، 70 لوگ جو تھے ان سے ملاقات ہوئی تھی، سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے فرمایا کہ ہاں ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو سب سے پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں اور اپنے شہر میں بالکل محفوظ ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر تو آپ لوگ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے مدد کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کریں گے، تو پھر تو وہ وہاں جائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو آپ مہربانی کر کے یہاں ہی رہنے دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ جانا چاہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری باتیں آپ مانتے ہیں جو میرے چچا نے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور ضرور جاؤں گا۔ تو اس پر ان کا جو ترجمان تھا برا بن مرور، اس نے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم کو جھوٹ موٹ بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم دل سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاداری کا ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ان پر ہم اپنی جان بھی نچھاور کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو بھی عہد و پیما ہم سے چاہتے ہیں آپ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی طرف پوری رغبت دلائی، اور اپنے رب کے لیے عہد لیا، فرمایا کہ تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ پھر اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چستی اور سستی ہر حالت میں میری بات سنو گے، تنگی اور خوشحالی میں ہر حال میں پیسے خرچ کرو گے، اور میرے ساتھ کھڑے ہوگے، اور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔
تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرو گے، پرواہ نہیں کرو گے، اور تمہارے پاس آ جاؤں تو میری ہر حال میں حفاظت کرو گے۔ تو جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مدینہ سے آنے والے لوگوں میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لی، لیکن ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، یعنی کہ بندے تو جو تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، لہٰذا آپ کی بیعت قبول ہے، آپ کی بیعت ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اس سے جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عورتیں آئی ہیں تو بندوں سے السلام علیکم کر رہی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق مردوں کو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے اس جگہ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی ان کے پاس جانے کی۔ پھر ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ یا حضرت ہمیں ایک اور چیز کا آپ ہم سے عہد کریں کہ جب اسلام کو تقویت مل جائے گی، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، اور یہ تو نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا جینا مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو میں تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ خوش ہوں گے تو میں خوشی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لہٰذا آپ اس خدشے کو دل سے نکال دیں کہ میں جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا، لہٰذا ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وعدے پر قائم رہے۔ آج دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہوئی ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی ہے، حالانکہ آبائی شہر ان کا مکہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، جو ہم کسی سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ یہ ساری ساتھ ساتھ ہمیں نصیحتوں پر بھی عمل، یہ نہیں صرف کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے جائیں اور عمل نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تمام مسلمانوں کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ اب آپ مدینہ شریف جا سکتے ہیں، ہجرت کریں اور وہاں چلے جائیں تاکہ آپ سکون کی زندگی گزار سکیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں اسلام کو بھی تقویت ملے گی۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ مدینہ شریف کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اب کفار مکہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ مسلمان سارے مدینہ میں چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے یہ مسلمانوں کی یہ جو تقویت مل رہی اسلام کو اور مسلمانوں کو، اس کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کا اہتمام کیا، کفار مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے جناب بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس چیز کو بند کرنا چاہیے، تو دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ تو سب نے مل کے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس پر بھی غور و خوض کرنے لگے کہ کیسے شہید کیا جائے۔ تو جو شیطانوں کا باپ تھا ابو جہل، اس نے جناب ایک شیطانی تجویز دی کہ ایسے کریں کہ ہر قبیلے کا ایک بانکا جوان لیں جو تلوار میں ماہر ہو، لڑاکا ہو، بہادر ہو، ہر قبیلے کا ایک جوان لو، اور سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حملہ کریں کہ سب کی تلواریں ایک ساتھ پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں۔ اور جب سب کی تلواریں پڑیں گی تو ایک کا نام نہیں آئے گا کہ انہوں نے ان کو شہید کیا، لہٰذا آخر کار یہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ادا کیا جائے، تو وہ ہم سارے مل کر دے دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جناب سب نے کہا واہ واہ واہ، کیا شیطانی تجویز دی ہے، کتنی زبردست بات ہے، یہ بس اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اب عمل کرنے کا وقت آ گیا، سب قبیلوں نے اپنا ایک جوان پیش کر دیا جو اس مارکے میں حصہ لینا چاہتے تھے۔
تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو سب نے کہا کہ قبیلوں نے بتا دیا، ان کو چال بنا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جائے، تو پھر ایک دم ان پر اٹیک کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری جو بھی انہوں نے تجویز بنائی تھی، جو چال چلنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اور اللہ کا حکم سنا دیا گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارا پتہ چل گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چرپائی پر اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلا دیا اور خود وہاں سے نکلے رات کو، حالانکہ چاروں طرف پہرا تھا، تو وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھ رہے تھے، یعنی پڑھتے ہوئے ان میں سے نکل گئے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل گئے، ان کو نظر ہی نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نظر تھی اس کو باندھ دیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکے کہ ہمارے درمیان سے کوئی شخص گزر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، وہاں گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ہجرت کر جائیں، تو اٹھیں مدینہ کے لیے چلیں۔ تو بات چیت تو پہلے بھی ان کی ہو چکی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی تیار تھے، انہوں نے 6000 درہم اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار رکھی ہوئی تھیں پہلے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں راتوں رات نکلے اور غار ثور، آپ نے سنا ہوگا نام غار ثور میں چلے گئے۔ غار ثور تقریباً مکہ شریف سے تقریباً 5 کلومیٹر یا 5-6-7 کلومیٹر جو ہے دور ہے، تو وہاں جا کے غار میں پناہ لے لی۔ اچھا ادھر کیا ہوا کہ جب تھوڑا سا ٹائم گزرا تو انہوں نے سوچا چلو اب اٹیک کرتے ہیں۔ جب اٹیک کرنے گئے تو آگے جا کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، جب انہوں نے چادر اوپر سے ہٹائی تو اٹیک کرنا چاہا تو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، بہت مارا، گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ میں لے گئے، ان کو باندھ دیا کہ بتاؤ، ان کو مار رہے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال کتنا مارتے کیا کرتے، اصل تو جو ان کا ہدف تھا وہ تو وہاں نہیں تھا، ٹارگٹ جو تھا وہ تو غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو مارنا پیٹنا یا کچھ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب ان کو ڈھونڈتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کدھر چلے گئے۔ خیر ابو جہل اور دوسرے سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان کے گھر گئے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو دوست ہے، ان کے پاس گئے ہوں گے۔ جب ادھر گئے تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی ابھی، تو ان کو پوچھا کہ کدھر ہیں آپ کے ابو؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ تو ابو جہل ظالم نے ان کے گال پر زور سے تھپڑ مارا اور ان کی کان میں جو بالی تھی نا وہ بھی لٹک کے گر گئی۔ یہ ظالم لوگ ایسے تھے، ان کو شرم نہیں آتی تھی، بچیوں پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ ان کو ذرا شرم نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد پوچھتے رہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر انہوں نے کہا اب تل ملا رہے تھے ہم کہاں ڈھونڈیں، کدھر جائیں، ادھر ادھر بھاگے، پھر چلو جی پکڑے ان کو۔ پھر انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جو بھی ان 2 اشخاص کو زندہ یا مردہ پکڑے گا ان کو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، یعنی کہ ایک بندے کا 100 اونٹ انعام رکھا۔ خیر اس کے بعد اعلان تو ہو گیا، لیکن یہ خود بھی ڈھونڈتے رہے کہ اب کدھر جا کے ڈھونڈیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کیا ہوا، غار ثور کے اوپر جا پہنچے۔ غار ثور پر جب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ یا حضرت یہ تو ہمارے غار کے اوپر آ گئے، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اے ابوبکر آپ فکر نہ کریں۔ بہرحال چپ ہو گئے،
لیکن وہ ظاہر ایک ہوتا ہے نا، خدشہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے، اسی لیے کہاوتوں میں بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، کیونکہ غار میں دونوں اکٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آئے، وہ وہاں سے ناکام واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں ہی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، وہ رات کو آتے اور پورے مکہ کی جو خبریں ہوتی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو سناتے کہ یہ چل رہا ہے، یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کیا چالیں چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا عمر بن فہیرہ، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو وہ بکریاں چراتے چراتے شام تک وہاں پہنچ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں بکریوں کا دودھ نوش فرماتے اور اس کے بعد وہ بکریاں لے کے چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے گزاری۔ اس کے بعد کیا ہوا، ادھر کفار مکہ کا اپنا غصہ تھا، وہ کہتے تھے کہاں ان کو ڈھونڈیں، کیا کریں، لیکن نہیں مل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پروگرام بنایا کہ پیر کی رات کو ہم یہاں سے نکلیں گے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن اریکت، عبداللہ بن اریکت جو کہ راستوں کا ماہر تھا۔ عبداللہ بن اریکت وہ راستوں کا ماہر تھا، اس کو پتہ تھا سارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی ہوئی تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے، ہمیں ہماری رہنمائی کرنی، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا وہ گائیڈ ہے ہمارا، تو وہ گائیڈ بن گئے۔ حالانکہ وہ بھی کافر ہی تھے، قریش کے مذہب پر تھے، لیکن بات مات بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ تو ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے پیر کی رات کو، شام کو آپ نے 2 سواریوں کا انتظام کر کے فلاں جگہ پر پہنچ جانا، یعنی غار ثور کے پاس پہنچ جانا ہے، تو اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔ تو اس کے بعد شام ہوئی، جب پیر کو شام ہوئی تو وہ 2 سواریاں لے کے اپنے وعدہ کے مطابق وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو بندہ تھا اپنے جس کا نام تھا عبداللہ بن اریکت، وہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے عمر بن فہیرہ، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہ سب کو لے کے اپنی مطلب گائیڈ لائن میں، یعنی ان کی رہنمائی کرتے ہوئے ان راستوں سے لے کے گیا جو بہت کم راستے یوز ہوتے تھے۔ تو کافی چلتے چلتے کافی ٹائم گزر گیا۔ اس کے بعد ایک صحرا میں پہنچ گئے، سب کو بھوک اور پیاس بہت لگی تھی۔ تو دیکھا کہ صحرا میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ تو وہاں جب سارے چلے گئے تو وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا نام تھا معبد۔ تو بوڑھی عورت تھی۔ تاسر نے پوچھا ماں جی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک دیکھا کہ اندر ایک بیمار سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ تاسر نے پوچھا کہ ماں جی آپ اجازت دیں گے کہ ہم اس کا دودھ نکال لیں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا جی اس کے اندر تو دودھ ہے ہی نہیں، یہ تو بیمار ہے، اسی لیے ریوڑ کے ساتھ باہر چرنے کے لیے نہیں گئی، میرا خاوند ریوڑ لے کے جاتا ہے باہر چرانے کے لیے، اسی لیے اس کو گھر چھوڑ گیا کہ یہ چل بھی نہیں سکتی تھی، تو دودھ بیچاری میں کہاں سے آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ایک برتن بھی دے دیں۔ تو وہاں ایک بڑا سا برتن پڑا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہی برتن دے دیں۔ تو وہ نہ چاہتے ہو اس نے دے دیا۔ اس نے کہا چلو جی اب مہمان ہیں کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے لبریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھونا شروع کر دیا، اور بڑا سا برتن تھا، کافی بڑا تھا، وہ فل بھر گیا
اور وہ معبد جو تھی وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دودھ پیا، اپنے ساتھیوں کو بھی دودھ پلایا، اور جو کم ہو گیا نا اس برتن میں سے پھر آصف صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھویا اور برتن کو فل بھر دیا۔ تو ماں کا شکریہ ادا کیا، اماں کا، تو چلے گئے۔ بہرحال وہ اماں جو تھی وہ بڑی حیران پریشان کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، لہٰذا وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آصف صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ساتھی تھے آگے چلے گئے۔ شام ہوئی تو معبد کا خامد آیا، تو اس نے دیکھا یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا۔ تو انہوں نے آگے سے ساری بات بتا دی۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا، انہوں نے پھر حلیہ وغیرہ بھی بتایا کہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، سارا حلیہ سن کے ان کا اخلاق بھی بیان کیا، جس طرح سے میرے ساتھ پیش آئے، میرے ساتھ انہوں نے بات کی۔ تو ان کا خاوند جو تھا اس نے پہلی باتیں کافی سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں ہو نہ ہو تو یہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو کہ قریش خاندان میں مبعوث ہوئے ہیں، وہ آخری نبی ہیں، یہ وہی ہوں گے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، ورنہ بیمار بکری کے تھنوں سے کیسے دودھ آتا اور کیسے ہوتا، تو یہ وہی لوگ تھے۔ تو خیر وہ بھی خوش ہوئے کہ چلو ہمارے گھر میں ان کا بھی آنا ہوا، تو الحمدللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ تقریباً کوئی یعنی کافی تھوڑے زیادہ نہیں تھوڑے عرصے کے بعد ان کے دل میں اصل میں وہ اسلام کی شمع جل چکی تھی، تو انہوں نے پھر مدینے کا رخ کیا، مدینہ چلے گئے، آصف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، ملاقات کر کے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، آگے جا رہے تھے تو جاتے جاتے دیکھا کہ پیچھے ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ گھوڑ سوار اتنا قریب آ گیا کہ آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز اس کو آ رہی تھی۔ وہ تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک جو تھا نا بڑا بہادر بندہ تھا، یہ بھی انعام کی لالچ میں کہ مجھے 200 اونٹ مل جائیں گے، تو وہ بھی آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا تھا۔ اچھا، اس کا جب گھوڑا قریب پہنچا نا تو اس کا گھوڑا ایسا پھسلا کہ وہ اوپر سے گر پڑا۔ اٹھ کے نا تو شش و پنج میں تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو اس نے نا جیسے وہ اس وقت نا یہ جو کفار مکہ تھے یہ نا فال نکالنے کے لیے تیر چلاتے تھے، تو انہوں نے ایک فال کا تیر چلایا تو جو کہ اس کی یعنی نیگیٹو آیا، یعنی اس کا رزلٹ نیگیٹو آیا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اس نے پھر سوچا نہیں ایسے ہی ہے بس ٹھیک ہے، پھر چل پڑا۔ جب آگے گیا تو گھوڑا دوڑا رہا تھا، تو اس کے گھوڑے کے اگلے جو دونوں پاؤں تھے نا زمین کے اندر اتنے دھس گئے کہ گھوڑا ادھر ہی سٹک ہو گیا۔ اتر کے گھوڑے کے مطلب پاؤں وغیرہ نکالے۔ جب پاؤں نکالے تو جس جگہ پر پاؤں دھسے ہوئے تھے نا وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یا حضرت میں اب پیچھے آپ کا نہیں کروں گا، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسر و کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن۔ تو کسر و کسرہ کے کنگن کیونکہ ابھی تو اسلام بالکل مغلوب تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرا نبی، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ لہٰذا ان کو خوشخبری دی کہ تم ایک دن مطلب مسلمانوں کی فوج میں ہوگے اور تمہیں کسر و کسرہ کے کنگن تمہیں انعام میں مل جائیں گے۔ خیر اس کے بعد وہ واپس ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں واپس جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے کوشش کروں گا۔ وہ جس راستے سے واپس جا رہا تھا تو کافی لوگ اور بھی آ رہے تھے راستے میں، تو انہوں نے آگے سراقہ نے بتایا کہ آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو پھر پہلے اسی راستے پر گیا تھا، ان کی تلاش میں گیا تھا، تو ادھر نہیں ملے مجھے، آگے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، آپ لوگوں کا ایسے ٹائم ویسٹ ہوگا۔ تو خیر وہ بھی واپس چلے گئے۔
تو اس واقعہ کا میں آپ کو تھوڑا سا قصہ آگے سناتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا یہ اس وقت کی سپر پاور تھی. یہ ایران، عراق، یہ جو سارا تھا نا، یہ ایک تھا اور یہ سپر پاور تھی، کیسر و کسرا کہلاتا تھا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوئے، یہ بادشاہیاں یعنی اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئی. تو جو مال غنیمت لایا گیا نا مدینہ میں، تو اس میں سے ایک کنگن نکلا، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیسر و کسرا کے کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک کنگن ہے، دوسرا کنگن کدھر ہے؟ سارے حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ ہے، یہ تو یہاں تھے، یہ تو جنگ میں شریک نہیں تھے، ان کو کیسے پتہ کہ ایک دوسرا کنگن بھی ہے؟ تو خیر وہ کنگن لایا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ تھا کہ ایک اور بھی کنگن ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو فرمایا تھا کہ مال غنیمت آئے گا، اس میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے سونے کے، اور وہ تمہاری کلائیوں میں پہنائے جائیں گے. وہ بہرحال دوسرا پھر کنگن بھی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں دونوں کنگن یعنی ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک کنگن پہنایا. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتیں کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، آتی اللہ و آتی الرسول. تو اللہ کی جو اطاعت ہے وہ بھی رسول کی اطاعت میں ہے، اور رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی. کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ اب ماشاءاللہ یہ جو میں بیان کر رہا تھا یہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ میری بات. اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لازمی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ ہماری کاوش قبول کرے. اور ہم کو سب سے جو بڑی بات ہے، یہ باتیں ساری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہانیاں سنانا نہیں ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ نعمت دی ہے جو کہ انمول ہے. انمول کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہم لگا سکتے. وہ کون سی نعمت ہے؟ اسلام. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. مجھے ایک حدیث یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور اس پر جم گیا، اس پر ثابت قدم ہو گیا، تو اس کے لیے جنت ہے. تو جس کو جنت مل جائے اور کیا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کامیاب انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بھی وہی دنیا کی بات کی کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس بیٹے ہیں، اولاد ہے، وہ کامیاب ہے. آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا حضرت آپ اور آپ کا اللہ بہتر